السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ دوستو، ایک مدت کے بعد لائیو ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پوری کرے، دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرے، اور جس اچھے نیک مقصد میں لگے ہوئے ہوں اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ دوستو، ابھی چند اہم باتیں کرنے کی خاطر آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے ذہن میں کچھ نہ کچھ باتیں رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ باتیں دوسروں سے شیئر کرے۔ ظاہر ہے ہم میں سے ہر آدمی کا اپنا حق ہے، اور اس حق کا استعمال وہ اپنے طریقے سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہمارے افکار کارآمد ہیں؟ ہم جو باتیں رکھ رہے ہیں ان باتوں سے جو نتائج رونما ہوں گے وہ نتائج اچھے ہوں گے؟ کیا وہ سماج کی تعمیر میں، سماج کی اصلاح میں کوئی کردار ادا کریں گے، یا ایسا ہوگا کہ ہماری باتوں سے معاشرے کا نقصان ہوگا؟ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی بعض ان نتائج کو حتمی شکل دے کر قوم اور پوری ملت کو اسی کے مطابق دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی میں منفی خیالات کے حامل ہوتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ انہی منفی خیالات کے مطابق پورا معاشرہ زندگی کا ایک تصور بنا لے۔ یہ تمہید اس منفی ذہن کے خلاف ایک طرح کی وارننگ یا ایک کلیئر میسیج اس لیے ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ خود کا تو نقصان کرتے ہی ہیں، ایٹ لارج ہماری پوری معاشرت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی کائنات ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور ہمیں اتنی ساری صلاحیتوں سے، قوتوں سے مالا مال کیا ہے کہ اگر ہم ان صلاحیتوں اور قوتوں کا استعمال کریں تو ہم اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کی وہ آیت فَإِنَّهُ لَا يَيَأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی سچ ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید لگاتے ہیں۔ ہمارا گمان اللہ کے بارے میں بہت اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے انا عند ظن عبد بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا گمان یہ ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، بخششوں والا ہے، عطا والا ہے، دینے والا ہے، نوازنے والا ہے؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ ہمیں کامیاب کرے گا؟ ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی کی مشکلوں کو دور کر دے گا؟ اگر گمان یہ ہے اور اس گمان میں ہم سچے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس امید پہ پانی نہیں پھیرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یقین کے ساتھ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے، عزم کے راستے پہ، سچائی کے راستے پہ، محنت کے راستے پہ، حاصل کرنے کے راستے پہ، تو انشاءاللہ ہمیں ہماری منزل ضرور ملے گی۔ نا امید ہونا یہ کافروں کا شیوا ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو محدود نظر سے دیکھتے ہیں، تنگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کو زندگی میں تھوڑی سی پریشانی کیا ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ پوری امت کا حل یہی ہے کہ وہ بھی پریشان ہو جائے۔ اگر وہ کسی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب دنیا میں کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ فریب خوردہ لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے تجربے کو مکمل طریقے سے پوری امت پہ منطبق کرنا چاہا، نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اس کے
کہ ان کی زندگی کا تجربہ ایک مثبت تجربہ ہوتا، ایک منفی پوری امت کے لیے ایک منفی تجربہ بن گیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کامیابی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، اگر انسان کے لیے بنائی ہے تو مسلمانوں کے لیے تو بطور خاص بنائی ہے، اور ان میں بھی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چل رہے ہیں، وہ لوگ جو حصول علم میں لگے ہوئے ہیں، جو طلبۃ العلم ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے ناکامی کیسے آخری نتیجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ چند ناسمجھ لوگوں کا فسانہ ہے، اس فسانے کو سمجھیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، اگر زندگی میں ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارا آخر کار جو گول ہے، مقصد ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا، تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں اندر سے، اور وہ ڈر آپ پہ اس حد تک چھا جاتا ہے کہ آپ عمل سے رک جاتے ہیں، آپ الٹے سیدھے وساوس کے شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ نے جب یہ طے کر لیا کہ آپ ناکام ہوں گے تو آپ کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہ کامیابی کی راہ امید کی راہ ہے، یقین کی راہ ہے، محنت کی راہ ہے، عزم کی راہ ہے۔ اگر یہ راہ آپ اپناتے ہیں تو آپ کامیاب ضرور ہونے والے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے، جو لوگ اسلامی علوم کی تحصیل میں لگے ہوئے ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے حاصل کی جاتے ہیں۔ یہ علوم اس لیے حاصل کیے جاتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کی جا سکے، اس لیے حاصل کیے جاتے ہیں کہ دین و دنیا کی سرفرازی حاصل ہو سکے، اور یہ جو سرفرازی ہے، یہ جو کامیابی ہے، اس کا کوئی محدود پیمانہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ صرف دنیا کو اپنا مطمع نظر بناتے ہیں، وہ یہاں بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں تو خیر کفِ افسوس ملیں گے ہی۔ لیکن جن کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں، جن کے ارادے قوی ہوتے ہیں، جن کی نیت اچھی ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، جانتے ہیں جب اعمال اچھے ہوں تو انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کا جو عمل ہے اس کی شروعات بھی نیت سے ہے، اور جب نیت اچھی ہوتی ہے تو خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر نیت اچھی نہیں ہو، شروعات اچھی نہیں ہو، آغاز اچھا نہیں ہو، تو انجام بھی اچھا نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ بدترین دور سے اپنی زندگی کے مرحلے گزارتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہی مرحلوں سے پوری امت گزر جائے۔ آپ لوگ جو خاص طور سے دینی علوم کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لکھ لیجئے کہ کامیابی، ہر طرح کی کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہے۔ راستہ اگر کہیں جانے کے لیے تھوڑا سا طویل ہو تو وہ تو راستہ طے کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے اس پورے مرحلے کو مختصر کر دیا جائے تو ظاہر ہے آپ منزل پہ نہیں پہنچیں گے، ہے نا؟ 20 کلومیٹر کی دوری 5 کلومیٹر کی دوری میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ جو لوگ آپ کے 20 کلومیٹر کی دوری کو 5 کلومیٹر کی دوری میں تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ آپ سے دھوکہ کرتے ہیں، آپ کو فریب میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 20 کلومیٹر کی اس دوری پہ لگاتار اگر آپ صبر و تحمل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ منزل پر پہنچیں گے، چلتے رہے، بیچ میں اگر تھوڑی بہت دشواری آئی تو آپ نے اس کو سہا، تو یقین جان لیجئے کہ منزل پر آپ ضرور پہنچیں گے۔ جتنا ٹائم لگنا ہوتا ہے وہ لگے گا، لیکن آپ کو آپ کی منزل ملے گی۔ اس لیے منزل کے بیچ اس طرح کی باتوں میں مت آئیے، ایسے ویسے لوگوں کے فریب کا شکار مت ہوئیے۔ یہ خود فریب خوردہ ہیں، یہ ناکام لوگ ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے۔ ہم طالبان علوم اسلامیہ، ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں، اور انشاءاللہ وہ ضرور ہوں گی۔ بس عزم رکھیے، ارادہ رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے، اپنے اوپر بھروسہ رکھیے، اور جس راستے پہ گامزن ہیں اس راستے پہ گامزن رہیے، لگے رہیے، چلتے رہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں صبر کرنے والوں کو بدلہ دے گا، نہیں۔ اگر آپ اس راستے پہ، جس راستے پہ چل رہے ہیں، ایمانداری سے چلتے رہیں گے، صبر و تحمل کا ثبوت دیں گے، اپنے مقصد میں لگن سے کام لیں گے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھے اجر سے، میٹھے پھل سے ضرور نوازے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اس وعدے کا تعلق صرف آخرت سے بالکل بھی نہیں ہے۔
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا آدمی تھے جب آپ نے دعوت کی شروعات کی. ایک دیوانے کا بر معلوم پڑتا تھا، دیوانے کا خواب تھا مکہ کی کہ اس اندھیارے میں توحید کا چراغ روشن کرنا آسان نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ مشن لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا، اور جب آپ اپنے اس مشن میں لگے تو کیا کیا دشواریاں راہ میں نہیں آئیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزم، ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ان کا یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کی امید اتنی مستحکم تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خندق کے موقع سے اپنی اور اپنی امت کی حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، تب اپنی امت کو، اپنے ماننے والے مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ایک دن قیصر و کسریٰ کے سارے خزانے ان کے قدموں میں ہوں گے. ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہم طالبان علوم نبوت کے نام یہ ہے کہ کامیابی ہمارا مقدر ہے، جیت ہمارے لیے ہے، ہار یہ کافروں کا شیوا ہے، ہار یہ کافروں کا مقدر ہے، نومیدی کافروں کا شیوا ہے. یہ مسلمانوں کو جچتا نہیں. زندگی میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو توقع باندھتے ہیں وہ توقعات پوری نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہماری امیدیں پوری ہونے کے قابل نہیں تھیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو طریقے اپنانے تھے، جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا تھا، جتنی محنت اور جتنے عزم سے کام لینا تھا، شاید وہ ہم نہ لے سکے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم راستے کو ہی مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں، مقصد کو ہی مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں، مشن کو ہی غلط بتانے لگیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے. میں بھائیوں بہت تڑپ کے ساتھ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے نادان لوگ پوری امت کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ایسے فریب خوردہ لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، اپنے راستے پہ جمے رہیے، عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کے ساتھ، اور یقین رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی منزل ضرور ملے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے حصول کی راہ میں جب ہم نکلتے ہیں، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. جن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہوں، ناکامی ان کا مقدر نہیں ہو سکتی. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.